www.hazratfirozmemon.org۔ تو حضرت والا فرماتے تھے کہ بھائی بہت ہی خطرناک دور ہے، اپنے بچوں کو ظالموں سے، بھیڑیوں سے، کتا اور سور والے کام کرنے والوں سے بچاؤ۔ اس کے بچانے کا طریقہ یہ کہ اپنے بچوں کو اپ ٹو ڈیٹ مت بناؤ، اپنی بیٹیوں کو جینز پینٹ اور چڈیاں اور شارٹ سلیو اور روڈوں پر اچھل رہی ہیں، سائیکلنگ کر رہی ہیں، لڑکوں کے ساتھ اچھل کود، بڑی عمر کی بچیاں، ماں باپ خوش، میری بیٹی سائیکل چلا رہی ہے، اب موٹر سائیکل چلائے گی اس کے بعد، اور یہ اب جو بھی جینس پینٹ پہنایا ہے 10 سال کی عمر ہو گئی، 11 سال کی عمر ہو گئی، اب ذرا شلوار قمیص پہن کے دکھاؤ، یا وہ شلوار فراق جو بھی بولتے ہیں، پاجامہ جو بھی پہن کر دکھاؤ، دیکھتا ہوں کیسے پہنتی ہیں اب یہ۔ لڑکوں کے ساتھ پڑھاؤں، ہمارے بچے الحمدللہ لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں پڑھ رہے۔ وہاں پر ایک ملک میں ایک مفتی صاحب ہیں، الحمدللہ میرے بہت پیارے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس ملک میں جب جانا ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے ابا نے اس کو مخلوط تعلیم میں داخل کرا دیا ہے۔ بھائی مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، میں نے تو اٹھا کر ان کے والد صاحب کو فون کر کے خوب ڈانٹا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈالنا تھا تو حافظ قرآن کیوں بنایا؟ اصل میں دماغ میں نشہ چڑھا ہوا ہے کہ بیٹے کے پاس لیپ ٹاپ ہو، سیل فون ہو اور اسمارٹ فون۔ آج میں نے پہلی دفعہ نام سنا ہے، خط میں لکھا ہوا ہے اسمارٹ فون، پہلی دفعہ نام سنا ہے اسمارٹ فون، شاید ایک دفعہ اور بھی سنا ہو۔ اسمارٹ فون ہو، لیپ ٹاپ ہو، یوٹیوب بھی ہو، نیٹ بھی ہو، کیبل بھی ہو، فیس بک بھی ہو، ٹیبلٹ بھی ہو، اور کیا بولتے ہیں وہ لیپ ٹاپ بھی ہو اور کمپیوٹر بھی ہو، لڑکیوں کے ساتھ پڑھے تاکہ میرا بیٹا ایکٹیو نہیں، کوئی اور جملہ ہوتا ہے کوئی ایسا، ویسا میرا بیٹا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایک گاڑی بھی ہوئے اور نوکری کم از کم 5 لاکھ کی ہوئے، میرا بیٹا عیش کرے، کبھی اس کو غم نہ آئے۔ تیری میری پلاننگ فیل ہو سکتی ہے، اللہ کی پلاننگ کچھ نہیں ہو سکتی، وہ خوشیوں کا دینے والا اللہ ہے۔ بیٹے کو ایمان تو سکھایا نہیں، لیپ ٹاپ دلا دیا، بڑا تیر مار لیا، بیٹے کو بڑی پوسٹ پر پہنچا دیا، اس کو تو استنجا نہیں آتا، اس کو تو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، آپ خوش ہیں کہ ہمارے بیٹا کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم ناکام ہو گیا اگر توبہ نہیں کی تو، چاہے اس کی جاب کتنی بڑی ہو۔ بس بیٹوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ملٹی نیشنل کمپنی میں ڈائریکٹر لگ گیا ہے، اتنے لاکھ تنخواہ ہے، ڈیفینس میں بنگلہ ہے، 2 کمپنی نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں، 2 ڈرائیور دیے ہوئے ہیں، اور یا ایم ڈی کو دیتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اس کو تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز۔ آپ تو خوش ہو نا کہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے، یہ تو لعنتی خوشی ہے بھائی۔ آپ کا میرا کام ہے اپنی اولاد کو نیک بنانا، اللہ ہم سے پوچھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ اگر اس کو پھر اگر جاب نہیں ملی تو آج کل تو ہر جگہ لڑکیاں ہیں، اور پھر اگر جو اس کو بولنا نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر ہم مر گئے پھر کیا ہوگا، پھر یہ سب رہ جائیں گے بچے۔ فرمایا زیادہ تر والدین، ماں باپ زیادہ تر روٹی بوٹی اور لنگوٹی، میرے بیٹے کو یہ ہو جائے، اتنی ڈگریاں مل جائے، پڑھائیاں کر لے، نوکریاں مل جائے، جاب مل جائے، ایسے نہ ہو ویسے نہ ہو، اور لڑکیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے بھاگے، جو بھی زنا، شراب، شیش اور بینک، وہ کیا جو کمرے ہوتے ہیں نا وہاں باہر دور دور، فارم ہاؤس، یہ بھلے اس میں لڑکیوں کے ساتھ جائے، بھلے برے دوستوں کے ساتھ جائے، فلمیں دیکھے، پڑھ تو رہا ہے نا، کوئی بات نہیں۔ کراچی کے کالج کے پرنسپل حضرت والا کے پاس آئے کہ آج حضرت بہت دکھی ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت آج ایک باپ آئے تھے اور آ کر مجھ سے پوچھا 3 دن ہو گئے میری بیٹی نہیں آ رہی کالج میں، تو میں نے پریزیڈنٹ کا کوئی رجسٹر ہوتا ہے وہ منگایا، تو دیکھیے اس میں تو پریزنٹ لگی ہوئی ہے، کہا لیکن 3 دن سے گھر تو نہیں آئی، تو مانیٹر لڑکی کو بلایا، وہ نام محرم گناہ اپنا الگ ہے وہ بات، مانیٹر کو بلایا کہ یہ لڑکی آتی ہے؟ کہا ہاں سر آتی ہے۔ کہ آپ نے جان بوجھ کے پریزنٹ تو نہیں لگایا؟ کہ حضرت آپ دوسری لڑکیوں سے پوچھ لیں، سر آپ دوسری لڑکیوں سے پوچھ لیں۔ کہ پھر اس کا پتہ نہیں چل رہا 3 دن سے گھر نہیں آئی، تو اس لڑکی نے کہا کہ سر یہ لڑکی یہ ایک اور باہر 3 لڑکے آتے ہیں گاڑی میں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چلی جاتی ہیں، پھر ہمیں نہیں پتا۔ تو حضرت نے فرمایا اس بے غیرت باپ نے کیا کہا پتا ہے؟ اوکے دین نو پرابلم، اس کالج تو آ رہی ہے نا۔ حضرت نے فرمایا تیرا اوکے تیرا نوکے، بے حیا جوان بیٹیوں کے لیے یہ حالت ہے تیری۔ تو زیادہ تر باپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ورنہ یہ کالج یونیورسٹی میں لڑکیاں کہاں سے پڑھتی ہیں؟ اگر ماں باپ دیندار ہوتے، اگر ماں باپ اللہ کے پیارے ہوتے تو اپنے اولاد کو، بیٹیوں کو دوزخ کے راستے بھیجتے۔ آپ کو بات بتاؤں، شاید جمعرات کو بتائی بھی تھی، ایک لڑکی آئی، ہمارے دوست ان کے محرم ہیں، ان کے گھر گئے تھے ملنے کے لیے، اپنے بڑی سے، رشتہ نہیں بتاؤں گا، یا موجود بھی ہوں گے، زیادہ آتے ہیں، روتے ہوئے بتا رہے تھے مجھے، بیٹی آئی، کہا مما
مما میرے ٹیوشن ٹیچر آ گئے یا سر بولتے ہیں جو بھی ہے وہ آ گئے، میں اب کمرے میں جا رہی ہوں، نوک نہیں کیجیے گا. روتے ہوئے بتایا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک کمرہ بند تھا، دونوں اندر تھے، مرد اور عورت دونوں اندر تھے. اور ماں ماڈرن. جناب کیوں بیٹیوں کو پڑھاتے ہو؟ وجہ بتاؤ نا، دلیل دو. ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں مت پڑھو، آپ دلیل دے دو. بیٹیوں کی دوستیاں، لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں، اور نیا نام میں نے آج سنا ہے اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں، ہر چیز جا رہی ہیں آ رہی ہیں، کون سہیلی آ رہی ہے ساتھ میں کیا لا رہی ہے، کوئی ہمارا واسطہ نہیں، پڑھ لے بس تاکہ ہمارے کو جنت میں لے جائے گی ہماری بیٹی. اور جو بیٹی رابعہ بصریہ ہے نہیں، وہ نعوذ باللہ دوزخ میں لے جائے گی، پڑھی لکھی نہیں ہے نا، قبر میں پہلے ڈگری کا سوال ہوگا نعوذ باللہ. اللہ ہماری عقلوں پر رحم فرمائے، سب سے پہلے مجھ پر رحم فرمائے کہ بیٹیاں ہمارے شیشے کے نگ ہیں، یہ ان کو اللہ گھر میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹی ناراض ہو جائے گی، دیکھو زیادہ سختی نہیں کرنے پڑتی، اگر آپ زیادہ ڈور کھینچو گے نا ڈور ٹوٹ جائے گی، وہ تو وہاں پتہ چلے گا ڈور ٹوٹتی ہے یا چپ ہوتی ہے. ناراض ہوتی ہے اولاد ہو جائے، یہ درجہ کہاں ملتا ہے ہم لوگوں کو؟ ایسا تھوڑی درجہ ملتا ہے. www.hazratfirozmemon.org